نقاب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس نے کس طرح سے اپنے بھائی بلال کو بلوایا کہ ہمارے تایا عثمان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پلیز تم آ جاؤ، اسلام آباد میں ہم لوگ ہیں ان کے اسلام آباد والے گھر میں، تم وہاں آ جاؤ۔ جو بلال ہے وہ ایک سیکنڈ نہیں لگاتا اور اسلام آباد والے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ اب بلال کو اتنا گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ اس کے چچا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ مسرت جو ہے اس کی چچی، وہ اس کو یہ فیل کراتی ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے یہ ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن وہ بیچارہ اتنا گلٹ میں ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر کار ہم کیا کریں، میں کیا کروں، اب کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ تیمور اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ ایمان گھر پر اکیلی ہے، وہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں جا کر ایمان کے پاس اسٹے کرتا ہوں۔ ایمان جو ہے اب اس کی کیا لگتی ہے رشتے میں، یہ کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ تیمور ایمان کو اپنا دل دے چکا ہے، اس سے محبت کر بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایمان جو ہے اس کی بیوی بن جائے۔ ایمان جو ہے وہ پیپرز کی وجہ سے اپنے گھر نہیں جا پا رہی، اس کے ایگزامز ہو رہے ہیں فائنل، اس کا باپ اس کو کافی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ تم گھر آ جاؤ، لیکن ایمان نہیں جاتی۔ ایمان کہتی ہے کہ میرے فائنلز ایگزامز اگر نہ ہو رہے ہوتے تو میں شاید گھر آ بھی جاتی، لیکن اب میں نہیں آ سکتی، میرے فائنلز چل رہے ہیں، میں اپنے ایگزامز دینا چاہتی ہوں۔ تیمور جو ہے اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے کراچی واپس چلا جاتا ہے گھر۔ جب وہ گھر جاتا ہے ایمان گھر نہیں ہوتی، یونیورسٹی ہوتی ہے۔ ایمان کو یونیورسٹی سے پک کرنے جاتا ہے تیمور۔ تیمور جو ہے ایمان کو سرپرائز دیتا ہے۔ ایمان اس کو کہتی ہے کہ آپ اتنی جلدی آ چکے ہیں، ابھی تو میں سنا تھا کہ کل وغیرہ کا ختم اور 3 دن کے سوئم کے بعد آپ لوگ آئیں گے، لیکن آپ نے تو ان کو تدفین کے بعد ہی فوراً سے مجھے لگتا ہے فلائٹ لی اور یہاں پر آ گئے۔ تیمور نے وہاں پر سب کو یہ کہا کہ میری بہت امپورٹنٹ بزنس ڈیل ہے، میں نے اس کو کینسل نہیں کرنا، میں کراچی واپس جانا چاہتا ہوں، میں اسلام آباد اسٹے نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس کو اپنے شوہر تیمور پر شک ہونے لگتا ہے، پھر وہ گھر کے لینڈ لائن پر کال کرتی ہے۔ تیمور جو ہے وہ ایمان کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ کال پک کر لیتی ہے اور پھر پوچھتی ہے کہ تم کہاں ہو۔ ایمان اس کو بتاتی ہے میں گھر پر ہوں، اور پیچھے سے تیمور جب کہتا ہے کہ ایمان کس کی کال ہے، تو تیمور اور ایمان جو ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور زارا ان کی کنورسیشن سن لیتی ہے۔ اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو فیل نہیں ہونے دیتی، وہ بھی فرسٹ فلائٹ لے کر گھر آ جاتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے وہ ایک الگ ہی منظر دیکھتی ہے کہ ایمان اور تیمور ایک ہی کمرے میں موجود ہیں۔ جب وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے تو وہ تیمور سے کہتی ہے کہ تم یہاں اس کے کمرے میں کیا کر رہے ہو، تو تیمور اس کو کہتا ہے کہ میں اس کے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا رہا تھا، ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو زارا کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم کیوں ہی مجھے اتنا زیادہ ٹارچر کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، یہ وہ۔ ایمان اس کو کہتی ہے کہ اگر آپ نے گھر آنا ہی تھا تو آپ تیمور بھائی کے ساتھ آ جاتے، آپ نے ہمیں اس طرح سے سرپرائز کیوں کیا۔ تو زارا کہتی ہے میرا اپنا گھر ہے، میں جب چاہے آؤں جب چاہے جاؤں، تم کون ہوتی ہو مجھے کہنے والی کہ ابھی آؤ اور ابھی نہ آؤ۔ زارا جو ہے وہ ایمان کو جب اس طرح سے جواب دیتی ہے تیمور کو بہت غصہ آتا ہے۔ تیمور اس کو کہتا ہے کہ میری اپنی ہے، مجھے اس کے پاس آ کر سکون ملتا ہے، خدا را تم اس کے ساتھ اس طرح کی کنورسیشن نہ کرو، اس طرح اس کو تانے نہ دو، اس کو ٹونٹ نہ کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ زارا کہتی ہے کہ اگر وہ تمہیں اتنی اچھی لگتی ہے تو میں، وہ کہتا ہے کہ تمہارا اپنا ایک مقام ہے، تم میری بیوی ہو، لیکن اس کی پرسنالٹی جو مجھے دل میں لگی ہے وہ الگ ہے، میں اس کو بھی تو اپنے دل سے نہیں اتار سکتا نا۔ زارا کہتی ہے کہ تم انسان بن جاؤ، میں نے پہلے ہی لیلا سے تم کو اتنی مشکل سے چھینا ہے۔ جب وہ یہ بات کرتی ہے تیمور کہتا ہے تو حقیقت میں لیلا مجھ سے محبت کرتی تھی، تم نہیں کرتی تھی، تم نے تو لیلا کی ضد میں آ کر مجھ سے شادی کی ہے۔ نقاب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس نے کس طرح سے اپنے بھائی بلال کو بلوایا کہ ہمارے تایا عثمان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پلیز تم آ جاؤ، اسلام آباد میں ہم لوگ ہیں ان کے اسلام آباد والے گھر میں، تم وہاں آ جاؤ۔ جو بلال ہے وہ ایک سیکنڈ نہیں لگاتا اور اسلام آباد والے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ اب بلال کو اتنا گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ اس کے چچا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ مسرت جو ہے اس کی چچی، وہ اس کو یہ فیل کراتی ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے یہ ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن وہ بیچارہ اتنا گلٹ میں ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر کار ہم کیا کریں، میں کیا کروں، اب کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ تیمور اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ ایمان گھر پر اکیلی ہے، وہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں جا کر ایمان کے پاس اسٹے کرتا ہوں۔
ایمان جو ہے اب اس کی کیا لگتی ہے رشتے میں، یہ کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ تیمور ایمان کو اپنا دل دے چکا ہے، اس سے محبت کر بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایمان جو ہے اس کی بیوی بن جائے۔ ایمان جو ہے وہ پیپرز کی وجہ سے اپنے گھر نہیں جا پا رہی، اس کے ایگزامز ہو رہے ہیں فائنل، اس کا باپ اس کو کافی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ تم گھر آ جاؤ، لیکن ایمان نہیں جاتی۔ ایمان کہتی ہے کہ میرے فائنلز ایگزامز اگر نہ ہو رہے ہوتے تو میں شاید گھر آ بھی جاتی، لیکن اب میں نہیں آ سکتی، میرے فائنلز چل رہے ہیں، میں اپنے ایگزامز دینا چاہتی ہوں۔ تیمور جو ہے اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے کراچی واپس چلا جاتا ہے گھر۔ جب وہ گھر جاتا ہے ایمان گھر نہیں ہوتی، یونیورسٹی ہوتی ہے۔ ایمان کو یونیورسٹی سے پک کرنے جاتا ہے تیمور۔ تیمور جو ہے ایمان کو سرپرائز دیتا ہے۔ ایمان اس کو کہتی ہے کہ آپ اتنی جلدی آ چکے ہیں، ابھی تو میں سنا تھا کہ کل وغیرہ کا ختم اور 3 دن کے سوئم کے بعد آپ لوگ آئیں گے، لیکن آپ نے تو ان کو تدفین کے بعد ہی فوراً سے مجھے لگتا ہے فلائٹ لی اور یہاں پر آ گئے۔ تیمور نے وہاں پر سب کو یہ کہا کہ میری بہت امپورٹنٹ بزنس ڈیل ہے، میں نے اس کو کینسل نہیں کرنا، میں کراچی واپس جانا چاہتا ہوں، میں اسلام آباد اسٹے نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے اس کو اپنے شوہر تیمور پر شک ہونے لگتا ہے، پھر وہ گھر کے لینڈ لائن پر کال کرتی ہے۔ تیمور جو ہے وہ ایمان کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ کال پک کر لیتی ہے اور پھر پوچھتی ہے کہ تم کہاں ہو۔ ایمان اس کو بتاتی ہے میں گھر پر ہوں، اور پیچھے سے تیمور جب کہتا ہے کہ ایمان کس کی کال ہے، تو تیمور اور ایمان جو ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور زارا ان کی کنورسیشن سن لیتی ہے۔ اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو فیل نہیں ہونے دیتی، وہ بھی فرسٹ فلائٹ لے کر گھر آ جاتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے وہ ایک الگ ہی منظر دیکھتی ہے کہ ایمان اور تیمور ایک ہی کمرے میں موجود ہیں۔ جب وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے تو وہ تیمور سے کہتی ہے کہ تم یہاں اس کے کمرے میں کیا کر رہے ہو، تو تیمور اس کو کہتا ہے کہ میں اس کے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا رہا تھا، ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو زارا کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم کیوں ہی مجھے اتنا زیادہ ٹارچر کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، یہ وہ۔ ایمان اس کو کہتی ہے کہ اگر آپ نے گھر آنا ہی تھا تو آپ تیمور بھائی کے ساتھ آ جاتے، آپ نے ہمیں اس طرح سے سرپرائز کیوں کیا۔ تو زارا کہتی ہے میرا اپنا گھر ہے، میں جب چاہے آؤں جب چاہے جاؤں، تم کون ہوتی ہو مجھے کہنے والی کہ ابھی آؤ اور ابھی نہ آؤ۔ زارا جو ہے وہ ایمان کو جب اس طرح سے جواب دیتی ہے تیمور کو بہت غصہ آتا ہے۔ تیمور اس کو کہتا ہے کہ میری اپنی ہے، مجھے اس کے پاس آ کر سکون ملتا ہے، خدا را تم اس کے ساتھ اس طرح کی کنورسیشن نہ کرو، اس طرح اس کو تانے نہ دو، اس کو ٹونٹ نہ کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ زارا کہتی ہے کہ اگر وہ تمہیں اتنی اچھی لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا اپنا ایک مقام ہے، تم میری بیوی ہو، لیکن اس کی پرسنالٹی جو مجھے دل میں لگی ہے وہ الگ ہے، میں اس کو بھی تو اپنے دل سے نہیں اتار سکتا نا۔ زارا کہتی ہے کہ تم انسان بن جاؤ، میں نے پہلے ہی لیلا سے تم کو اتنی مشکل سے چھینا ہے۔ جب وہ یہ بات کرتی ہے تیمور کہتا ہے تو حقیقت میں لیلا مجھ سے محبت کرتی تھی، تم نہیں کرتی تھی، تم نے تو لیلا کی ضد میں آ کر مجھ سے شادی کی ہے۔